مصطفیٰ عامر قتل کیس بالکل کلیئر ہو گیا ہے، ہر چیز سامنے آ گئی ہے۔ آج جب پولیس نے ارمغان کے بیانات کی روشنی میں ڈیٹیل اکٹھی کی ہیں، کامران قریشی ملزم بن سکتے ہیں اس مقدمہ قتل کے، اس لیے ارمغان نے یہ انکشاف کر دیا کہ یہ ساری باتیں جو ہم ڈسکس کریں گے ابھی، وہ ساری کی ساری میں نے اپنے والد کو بتائی تھیں، اور والد نے اس کے بعد 5 تاریخ کو یہ بلاتا ہے اس لڑکی کو۔ اس سے پہلے شیراز کو فون کر کے کہتا ہے، شیراز، اس لڑکی نے فون کر کے مصطفیٰ کو ساری باتیں بتائی ہیں اور مصطفیٰ نے یہ حرکت کی ہے، ایموجی بھیجا ہے۔ وجیہ عامر کا جو شک یقین میں تبدیل ہوا وہ یہی ہوا کہ آخری کڑی جو ملی وہ یہ وہاں اس کے گھر گیا۔ مصطفیٰ کو نشہ دانستہ کرایا پلاننگ کے تحت، اس کو برہنہ کر کے اس کا ٹراؤزر اتار کے اس پہ تشدد کرتے رہے۔ بٹ صاحب اس میں قدم قدم پہ دولت انوالو ہے۔ شیراز نے اس منصوبہ بندی کا سہارا لیا، اس نے عدالت میں یہ کہا مجھ پہ تشدد کر کے پولیس اپنی مرضی کا بیان لینا چاہتی ہے۔ جب وہ مکرا تو پولیس چکرا کے رہ گئی، یہ کیا مسئلہ؟ مصطفیٰ عامر کے والد ہماری گفتگو سے تھوڑے سے مختلف بیان دے رہے ہیں۔ میرے بیٹے کے مقدمہ قتل پہ منشیات کا کیس غالب آنے لگا ہے۔ میں نے کہا جی کہ ویڈ لے کے گیا، اس پہ ایک FIR ہوئی، اس پہ ایک ریڈ ہوا ANF کا، بڑی بحث ہوئی میری ان پہ۔ آپ عامر شجاع کے مقتول بیٹے پہ سارا گند اچھال دیں، تب بھی جسٹیفائی نہیں ہوتی کہ اسے قتل کیا جائے۔ ساجد حسن معروف اداکار رہے ہیں، ان سے میری بہت طویل گفتگو ہوئی۔ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اگر میں کوئی خدا نہ کرے اس طرح کی گفتگو اس وقت کر دوں جو حقائق پہ مبنی ہے تو میری اپنی جان کو خطرہ ہے۔ مصطفیٰ عامر مرڈر کیس میں ارمغان قریشی کی انٹیروگیشن رپورٹ آج ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ارمغان نے اپنے والد کامران قریشی کو مصطفیٰ کا قتل کرنے کے بعد کیا بتایا؟ ساحر حسن کی منشیات کیس میں گرفتاری کے بعد ساحر حسن کے والد ساجد حسن نے نعیم مصطفیٰ صاحب کو اس کیس کے بارے میں کیا کچھ بتایا؟ لاہور میں پروان چڑھتا ڈالا کلچر اور بیجنگ انڈر پاس پر ہونے والے واقعے کے کیا حقائق ہیں، یہ سب جانیے آج کے اس پوڈ کاسٹ میں۔ میں بہت محنت اور تحقیق کے بعد آپ کے لیے یہ پوڈ کاسٹ کو لے کر آتا ہوں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے آپ کو ویلیویبل کنٹینٹ دیا ہے تو اس پوڈ کاسٹ کو سپورٹ کریں اور ابھی سنو ڈیجیٹل کو سبسکرائب کریں۔ نعیم صاحب، مصطفیٰ عامر قتل کیس کا ارمغان نے پولیس کے سامنے اعتراف کر لیا ہے، آپ کے سامنے انٹیروگیشن رپورٹ بھی آئی ہے، اس میں کیا کچھ لکھا ہوا ہے نیا؟ پر صاحب یہ بہت انکشاف انگیز رپورٹ ہے۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس میں ہم نے جو ابتدائی طور پہ پہلا پروگرام کیا، اس میں ہم نے جو ڈیٹیل بتائی نا، اس میں کئی گنا اضافہ ہو گیا ہے، اور ہماری ساری آج کی گفتگو پولیس کی تفتیش پہ ہے۔ اچھا، اب تو کیس بالکل کلیئر ہو گیا ہے، ہر چیز سامنے آ گئی ہے۔ ارمغان کے جو انکشاف انگیز بیانات ہیں، وہی بات جو ہم نے پہلے عرض کی تھی، ناظرین کو اگر یاد ہوگا کہ یہ نیو ایئر نائٹ سے شروع ہونے والا معاملہ جو ہے، یہ مقتول کی لاش ملنے، اغوا کا مقدمہ 302 میں تبدیل ہونے اور عدالت سے ریمانڈ تک کے جو ایشوز ہیں، ان کا پس منظر بیک گراؤنڈ ان کا یہ ہے کہ نیو ایئر نائٹ پہ یہ محفل سجاتا ہے ارمغان اپنے گھر میں۔ یہ گھر جو ہے نا، اس DHA کا بنگلہ ہے پورا، اس میں پہلے تو اس کے والد صاحب انکار کرتے تھے نا۔ مین بات تو کامران قریشی صاحب ہر چیز سے مکرتے رہے پہلے۔ اب جب پولیس نے، اور آج میں ایک بڑی نئی بات بتا رہا ہوں آپ کو، آج جب پولیس نے ارمغان کے بیانات کی روشنی میں ڈیٹیل اکٹھی کی ہیں، 3 صفحے کی اس کے بیانات کی رپورٹ ہے، اس کے بعد میں آپ کو ابتدا میں بتا رہا ہوں یہ بات کہ کامران قریشی اس کے والد ملزم بن سکتے ہیں اس مقدمہ قتل کے۔ اچھا، اس لیے کہ ارمغان نے یہ انکشاف کر دیا کہ یہ ساری باتیں جو ہم ڈسکس کریں گے ابھی، وہ ساری کی ساری میں نے اپنے والد کو بتائی تھیں، اور والد نے اس کے بعد مجھے فرار کا راستہ دیا تھا۔ ضابطۂ فوجداری کے تحت 302 دہشت گردی، اغوا، اس میں سہولت کاری جو ہے وہ بھی برابر کا گناہ، جرم تصور کیا جاتا ہے۔ اب یہ کہتا یہ ہے ارمغان کہ میں نے محفل سجائی، محفل میں شیراز کو بلایا، ایک اس کی فرینڈ بھی آئی ارمغان کی، ملازمین بھی وہاں کوٹھی میں بنگلے میں موجود تھے۔ وہ محفل جو ہے نا، خوب رنگین محفل تھی، وہ سجائی گئی۔ اس کے میں دانستہ، ہم نے یہ جملہ کہا تھا کہ ارمغان نے دانستہ مصطفیٰ کو نہیں بلایا، جبکہ مصطفیٰ کا گہرا تعلق تھا۔ بٹ صاحب ایک بات اس رپورٹ میں لکھی ہے کہ نشئی کا بہت گہرا دوست ہوتا ہے۔ جب آپ ہم پیالہ ہم نوالا ہوتے ہیں تو کوئی راز نہیں رہتا، کوئی خفیہ بات خفیہ نہیں رہتی، مخفی نہیں ہوتی، ہر چیز یہاں ہوتی ہے۔
لیکن نہ جانے اس کے تعلقات میں کیا دراڑ تھی کہ اس نے دانستہ نہ صرف یہ کہ ارمغان نے مصطفیٰ کو انوائٹ نہیں کیا، اس نے شیراز کو اور اس اپنی فرینڈ کو ان سے یہ کہا کہ تم نے تذکرہ بھی نہیں کرنا، منع کر دیا۔ اب یہ وہاں نیو ایئر نائٹ منا کے جاتے ہیں۔ اگلے روز یکم تاریخ کو وہ لڑکی فون کرتی ہے اور کہتی یہ ہے مصطفیٰ کو کہ تم آئے نہیں اس دن۔ انہوں نے کہا میں تو مجھے پتہ ہی نہیں۔ انہوں نے کہا یار ہر سال ہوتی ہے نیو ایئر نائٹ، تو کتنے عرصے سے چل رہی ہے، تم کیوں نہیں آئے؟ اس نے کہا میں ذرا بزی تھا۔ اس نے خفت مٹانے کے لیے اپنی کمائیگی ظاہر نہیں کی اور اس نے کہا جی میں بس بزی تھا، یہ کہہ دیا۔ اس لڑکی نے کچھ 2-4 باتیں ایسی کیں ارمغان کے حوالے سے جس پہ اس نے کہا یہ میڈیکلی انفٹ ہے۔ کیا نیو ایئر نائٹ پہ ارمغان اور اس کی جو فرینڈ تھی آپس میں کوئی ان کا تعلق بھی قائم ہوا تھا؟ یہ ان کا تعلق جو ہے نا، یہ جس کو اس نے عجیب نام دیے تفتیش کے دوران، دیکھیں یہ 3rd ڈگری میتھڈ تو اپنایا گیا۔ عدالت میں اس نے کہا بھی ہے کہ میں وہ بتا نہیں سکتا جو تشدد مجھ پہ ہوا۔ عدالت نے پوچھا کہ تم پہ تشدد ہوا، جواب نہیں دیا اس نے جواب دیا خفیہ انداز میں، اشاروں کی زبان میں کہ میں سر بھی نہیں ہلا سکتا، سر بھی میں نہیں ہلا سکتا۔ اب یہ گفتگو جب مصطفیٰ عامر سے اس لڑکی نے کی، مصطفیٰ عامر ایک ایموجی بھیجتا ہے، کیلا آدھا چھلا ہوا ہے، وہ اس کو بھیجتا ہے۔ ویسے تو یہ ایک سمبولک ہے، امریکن منشیات سمبل تو ہے، لیکن اس نے کسی اور معنی میں بھیجا تھا۔ جو لڑکی نے کہا تھا کہ میڈیکلی انفٹ ہے، تو اس نے اس کو چھلکا بھیجا۔ یہ کہتا یہ ہے اپنے بیان میں ارمغان کہ مجھے اس پہ بے حد غصہ آیا اور میرا جی کرتا تھا کہ میں اس کو قتل کر دوں، اس لڑکی کو بھی۔ یہ پہلا بیان اس کا، میں اسے قتل کر دوں، لڑکی کو بھی اور مصطفیٰ کو بھی۔ کہتا ہے 2, 3, 4 تاریخ تک میں سوچتا رہا اور میں نے سارا پلان کر لیا کہ اب اس کا بدلہ میں نے اپنی جو میری رسوائی ہوئی ہے، بے عزتی ہوئی ہے، یہ کیسے لینا ہے۔ 5 تاریخ کو یہ بلاتا ہے اس لڑکی کو۔ اس سے پہلے شیراز کو فون کر کے کہتا ہے کہ شیراز یہ بڑی انسلٹ کی ہے اس نے ہماری۔ اس لڑکی نے فون کر کے مصطفیٰ کو ساری باتیں بتائی ہیں اور مصطفیٰ نے یہ حرکت کی ہے، ایموجی بھیجا ہے۔ اس نے کہا جی کہ مصطفیٰ اور لڑکی سے بدلہ لینا ہے۔ 5 تاریخ کو لڑکی آتی ہے، اس کو بہانے سے بلاتا ہے۔ لڑکی چونکہ محتاط تھی، اسے یہ کہتا ہے کہ میں اپنا دفتر شفٹ کر رہا ہوں ایک نئے فلیٹ میں، فلاں جگہ پہ میں نے لے لیا ہے، تو تم آؤ۔ تو تم سے وہ بہانے سے اس کو بلا کے پھنسا لیتا ہے نا اپنی گفتگو میں۔ وہ آتی ہے اور اس کو بلا کے پر سب ایک انکشاف جو ارمغان نے کیا کہ اس کے پاس ایک سٹیل سٹک امریکن، اس نے کیا کیا، اس نے جناب اس ڈنڈے سے اس کو پیٹا کہ تو نے میری توہین تضحیق کرائی، مصطفیٰ کو یہ بات کیوں نہیں بتائی۔ ابتدا میں لڑکی مکر گئی، جب اس نے زیادہ تشدد کیا وہ مان گئی۔ تشدد کے بعد جب وہ زخمی ہو گئی تو اس نے کہا کہ اب یہ نہ ہو کہ میرے لیے گلے پڑ جائے یہ لڑکی۔ وہ کہتے ہیں کہ اس نے اس کو کہا کہ میں بلا رہا ہوں گاڑی، تم نے یہاں سے سیدھے ہاسپٹل جانا ہے۔ ہاسپٹل میں، اور یہ بھی اس کو احتیاط دلائی کہ تم نے محتاط یہ رہنا ہے کہ میرا نام نہیں لینا۔ اگر تم سے کوئی یہ کہے ہسپتال میں پوچھے کہ کیسے زخمی ہوئی، تو تم نے کہنا ہے کہ جی میں ان ڈرائیو پہ آ رہی تھی، ان ڈرائیو کے ڈرائیور کو، مجھے اور ساتھی جو بھی تھا ان کو مارا ہے نامعلوم افراد نے اور ہم زخمی ہو گئے ہیں۔ اگر تم نے یہ کہا کہ یہ تشدد کیا ہے اس نے ارمغان نے، تو اس نے ایک گن سیدھی کی اس کے اوپر کہ میں تمہارے بھیجے میں یہ گولی اتار دوں گا اگر تم نے کسی کو یہ مخبری کی کہ میں نے مارا ہے تمہیں۔ وہ خوفزدہ ہوئی، وہ بیٹھ گئی گاڑی میں، گاڑی ہاسپٹل گئی، وہاں اس کا علاج ہوا۔ علاج کے دوران یہ نہیں پولیس کو پتہ لگ رہا کہ کیا مصطفیٰ عامر جو ہے اس کا اس کو علم تھا کہ تشدد ہوا کہ نہیں ہوا۔ اب اگر ہوتا تو مصطفیٰ بھی محتاط ہوتا۔ اب ہوا یہ ہے کہ یہ پھر اس کے بعد مصطفیٰ سے بدلہ لینے کا، پہلے بدلہ لے لیا لڑکی سے، مصطفیٰ سے بدلہ لینے کا سوچتا ہے، تو مصطفیٰ کو بھی یہی بہانہ کرتا ہے کہ دفتر چینج کر رہے ہیں اور میں تمہیں بڑی اہم چیزیں دوں گا، تو تم میرا سودا لیتے آنا۔ اب یہ پولیس کے بقول ہے کہ ملزم نے، ارمغان نے یہ بیان دیا دوران تفتیش پولیس کو کہ یہ میرے کہنے میں، میرے بہکاوے میں آ گیا اور آتے وقت میرے پاس ویڈ منشیات وہ لے کے آیا۔ میں نے اس کو 5,000 کے نوٹ دیے، 1.5 لاکھ روپیہ۔ اچھا، مصطفیٰ نے آنے سے پہلے اپنے ایک دوست کو بھی بتایا
کہ میں ارمغان کے پاس جا رہا ہوں؟ وجیہ عامر کا جو شک یقین میں تبدیل ہوا وہ یہی ہوا کہ آخری کڑی جو ملی وہ یہ تھی کہ اس ڈسٹریبیوٹر کے بقول وہ یہ وہاں اس کے گھر گیا، وہاں جا کے اور یہ جب پہنچا ویڈز حوالے کی، اب پولیس کو ارمغان نے بتایا کہ ہم دونوں نے نشہ کیا، مصطفیٰ نے بھی کیا، میں نے بھی کیا۔ مصطفیٰ کو نشہ دانستہ کرایا پلاننگ کے تحت، کیوں؟ تاکہ اس کے پہ جو اس انتقام کی آگ میں جو جل رہا تھا وہ آگ ٹھنڈی کرنے کے لیے اس کو مارنا ہے، پیٹنا ہے، تو نشے میں ہوگا تو آسانی ہو جائے گی، مقابلہ نہیں کر سکے، مقابلہ نہیں کرے گا، ریٹیلیشن نہیں ہوگی، مزاحمت نہیں ہوگی۔ ارمغان کے تفتیشی بیان کے بقول عدالت میں جمع بھی کرایا، تصدیق ہوگی، مصدقہ بیان ہے، اس نے کہا جی کہ میں نے اس کو نشہ کرایا اور پھر اوپر والے کمرے میں لے گیا۔ وہاں جا کے شیراز بھی آ گیا، شیراز پہلے نیچے بٹھایا ہوا تھا، پلاننگ کے تحت منصوبہ بندی تھی، شیراز اوپر آیا، انہوں نے دونوں نے اسی وہ جو سٹک ہے راڈ اس سے اس کو ایذا رسانی، تشدد کیسا؟ ان جگہوں پہ جسم کے ان اعضاء پہ، گھٹنوں پہ، کندھوں پہ، کونیوں میں، ٹخنوں پہ، جہاں کہیں بھی ہوتا تھا، یہ وہاں تشدد کرتے رہے۔ کیوں کرتے رہے؟ کہ اس کو معذور کر دو، اور یہ جملہ پولیس نے اس کے منہ سے نکلوایا ہے کہ میں اسے معذور بنا کے چھوڑنا چاہتا تھا۔ قتل کا بعد میں اقرار ہے، لیکن پہلے اقرار جرم تو کر لیا اس نے، سارا اقرار جرم ہے، لیکن پولیس نے جس طریقے سے ان سے اگلوایا ہے اس میں اس نے یہ کہا کہ میں اسے معذور کرنا چاہتا تھا، اس پہ تشدد کیا، تشدد کر کے اس کا ٹراؤزر اتارا۔ کیوں؟ وہ جو اس نے ایم ایو بھیجا تھا نا، اور اس میں کہا تھا جی کہ یہ تو جو ہے نا میڈیکلی انفٹ ہے، تو اس نے کہا اب میں بتا رہا ہوں تجھے کہ کون انفٹ ہے۔ یہ سبق سکھانے کی خاطر اس نے اس کو برہنہ کر کے اس کا ٹراؤزر اتار کے اس پہ تشدد کرتے رہے، اور اس کو کمرے کے اندر 3-4 بار گھسیٹا، یہ اس کے بیان کے بقول، اور گھسیٹنے کے بعد جب وہ بالکل بے سدھ ہو گیا، چلنے پھرنے سے معذور ہو گیا، اس کو گھسیٹ کر نیچے لائے۔ گیرج میں گاڑی کھڑی تھی اس کی اپنی، مصطفیٰ کی بڑی گاڑی تھی، اس کو گاڑی کی ڈکی میں ڈال دیا، اسی کی گاڑی کی، پیچھے نمبر پلیٹ نہیں تھی، وہ پہلے اتار کے رکھی تھی۔ وہ میں نے کہا ملازموں کو جو پولیس نے شامل تفتیش کیا نا، شاید ملازموں کو اس نے یہ سمجھایا تھا کہ تم نے گاڑی کی پچھلی نمبر پلیٹ اتار دینی ہے، اگلی نمبر پلیٹ تبدیل کر دینی ہے، جعلی نمبر پلیٹ کے ذریعے اس گاڑی میں مصطفیٰ کی اس کو ڈالا، اور ڈال کے اس سے یہ کہا کہ یار پیٹرول چیک کرو۔ شیراز یہ کہتا ہے کہ میں نے پیٹرول چیک کیا تو کہا اس کو کہ ارمغان پیٹرول کم ہے، کہتا ہے جاؤ کوریڈور میں ایک گیلن پڑا ہے بڑا، وہ گیلن اٹھا کے لا، وہ گیلن لے آیا، گیلن لا کے آدھا ڈال لیا اور آدھا رکھ لیا۔ اب آدھا کیوں رکھا؟ بعد میں جلانا تھا۔ بس منصوبہ بندی یہیں سے ثابت ہو گئی کہ گاڑی کے جلانے کا مقصد بھی یہی تھا۔ اس نے یہ جگہ ٹریس کی تھی، پہلی ابتدا میں جو بیان اس نے دیا، دریجی ہب کی ایک تحصیل ہے، وہاں کا تھانہ ہے، کہ وہاں جا کے ڈسپوزل آسان ہے، اس نے یہ کہا تھا، لیکن یہ بات جھوٹ نکلی ہے۔ یہ دریجی میں اس سے پہلے سیر کے لیے گئے تھے، یہ وہاں آسانی سے دریجی پہنچتے ہیں، اور ہم نے ہی صرف انکشاف کیا تھا، بعد میں یہ پولیس رپورٹ میں سامنے آ گیا۔ یہ گاڑی دریجی تھانے سے ساتھ ہی ندی کی طرف کچے راستے پہ لے جاتے ہیں، وہاں کھڑے کر کے ایک اور بات جھوٹ نکلی۔ ابتدا میں اس نے پولیس کو یہ کہا تھا کہ ہم نے ڈگی کھول کے اس کو کہا کہ بھاگ، لیکن گھٹنے، کندھے، ہاتھ، پاؤں سوجے ہوئے تھے، شکستہ تھے تشدد کی بنا پہ، تو وہ بھاگا نہیں۔ اب اس نے بیان بدلا ہے یا صحیح بیان دیا ہے کہ وہ بے سدھ تھا، نہ اس کی آنکھیں کھلی تھیں نہ اس کو ہوش تھا۔ ہم نے اچھا، اب ڈگی میں وہ لیٹا ہوا ہے، ظلم کی انتہا استفاقی ہے، اور پیٹرول کا جو گیلن ہے وہ کہاں پڑا ہوا ہے؟ سیٹ پہ، پچھلی سیٹ پہ، مصطفیٰ کی گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ، وہاں سے وہ نکالا۔ شیراز نے پیٹرول چھڑکا گاڑی پہ، ڈگی پہ، اور پیٹرول چھڑک کے لائٹر سے آگ لگا دی۔ اچھا، کچھ ویڈیوز میں نے دیکھی، اس کے اندر کہا گیا کہ اس نے 5 روپے کے سکے سے ٹاس بھی کیا کہ اگر ہیڈ آیا تو میں آگ لگا دوں گا، اگر ٹیل آیا تو میں چھوڑ دوں گا۔ اس پر ٹیل آ گیا، اس کے باوجود اس نے گاڑی کو آگ لگا دی۔ پولیس نے توثیق نہیں کی اس کی۔ شیراز سے وہ کوائن سے کہا تو جو کہا تھا وہی آیا، تو اس نے چھوڑنا چاہیے تھا۔ اس نے شیراز سے کہا نہیں یار، یہ میں نہیں مانتا، دوبارہ ٹاس کرو۔
ٹاس ہوگا. اس نے دوبارہ ٹاس کرایا, دوبارہ ٹاس میں آ گیا. اس نے فوری طور پہ, اب یہ پولیس تصدیق نہیں کر رہی, اس نے کہا کہ یہ ایک ویلاگر نے یہ بیان دیا. اب یہ اس تک کہاں تک پہنچا؟ پولیس کہتی ہے ہمیں نہیں پتا اس بات کا. میں نے پوچھا ڈی ایس پی سے, وہ کہتا مجھے نہیں پتا, لیکن یہ بات ہوئی ہے, ایک ویلاگر نے کی. اور ٹاس کے بعد اس نے آگ لگائی, اور آگ لگا کے کہتے جیسے دیکھے شعلے بھڑکنے شروع ہو گئے, پوری گاڑی آگ میں شعلہ بن گئی. وہ بھاگے اور اوپر آ گئے. وہ کہتے ہیں ہم بھاگتے رہے, اور بھاگتے بھاگتے, اندھیرا تھا صبح, ارلی مارننگ, فجر سے پہلے. کہتے بھاگتے بھاگتے ہم ایک ایسی جگہ پہ آئے جہاں ایک ڈھابا تھا چائے کا. وہ کہتا ہے کہ ہم وہاں بیٹھ گئے کہ چلو ناشتہ کریں. ہم نے ناشتے کا آرڈر کیا. اب آپ دیکھیں کہ پلاننگ میں یہ اپنے ساتھ 2 سے 2.5 لاکھ روپے نقد بھی لے گئے تھے, اور گن بھی تھی. یہ کہتے یہ ہیں کہ ہم ڈھابے پہ چائے پی رہے تھے, پسٹل لگا ہوا تھا اس کے پاس. تو وہ چائے پیتے پیتے اس نے دیکھ لیا, ویٹر نے چائے پی لی, انہوں نے ناشتہ, انہوں نے 2 پراٹھے کھائے, ہم نے پراٹھے کھا لیے, ناشتہ کر لیا. تو یہ اٹھ کے واش روم جاتا ہے, شیراز. تو راستے میں ویٹر نے اسے کہا کہ بھائی صاحب خیریت ہے, کوئی مسئلہ ہے؟ کیوں؟ اس نے کہا صاحب کہا اس کو کہ صاحب جو ہے وہ گھبرایا بھی ہوا ہے اور پسٹل لگایا ہوا ہے اس نے. اس نے کہا یار ہم ایسے ہی ہیں, فلاں نہیں. وہ واش روم سے واپس آیا, اس نے کہا یار شک پڑ گیا ان کو, ویٹر کو, تو یہاں سے نکلنا چاہیے. وہ کہتا ہے کہ ہم نے کہا کہاں نکلیں؟ اس نے کہا کسی سائڈ پہ نکلتے. سائڈ پہ جاتے ہیں, ایک اور شاپ کھلی دکھائی دیتی ہے, پنکچر والی. وہ پنکچر شاپ پہ جاتے ہیں, وہاں 2 لوگ تھے. جب پنکچر شاپ پہ پہنچے تو ان کو لگا شک کہ جی ہمارے پیچھے وہ کہیں ویٹر یا ان کے ساتھی آ رہے ہیں. تو انہوں نے پنکچر والے سے کہا کہ یار جیب سے 50,000 روپے نکالا, 5,000 کے 10 نوٹ, ارمغان کے بقول 50,000 روپے نکالا, اور اسے کہا یہ لے بھائی, یہ 50,000 لے, یہ موٹر سائیکل کھڑی ہمیں دے دے. اچھا. اس نے کہا یہ موٹر سائیکل میری ہے اور اس کی 1.5 لاکھ روپے قیمت ہے, میں 50,000 میں تمہیں کیوں دوں؟ اس نے کہا زیادہ لے لینا, کچھ کر لینا. انہوں نے کہا نہیں میں نے دیتا. یہ کہتے ہیں کہ ہم نے وہاں سے نکلنے میں عافیت جانی. یہ اب بھاگ رہے تھے پریشانی میں کہ تعقب ہو رہا ہے. راستے میں ایک پک اپ دکھائی دیتی ہے, پک اپ کھڑی تھی. اس کے ڈرائیور سے کہا کہ یار ہمیں کراچی جانا ہے اور ہم جو ہے نا پریشان ہیں, مسافر ہیں. اس نے کہا جی کہ 2,000 روپے لوں گا. انہوں نے کہا ٹھیک. انہوں نے 2,000 روپے دیے, اس میں بیٹھ گئے. کراچی پہنچ گئے, دن چڑھ گیا تھا. دن چڑھے کراچی پہنچے. کراچی پہنچ کے انہوں نے وہاں سے بس لی. اب یہ 4K کا سٹاپ ہے, 4K بڑا مشہور ہے, K4. اس سٹاپ پہ اترے, وہاں سے گھر آئے. ایک ایسا مکروہ فیل کر کے آئے تھے, پریشان تھے, اور سب سے بڑے اہم پرابلم جو ہے وہ اس کے جو شیراز کے کپڑے تھے وہ گرد آلود بھی تھے. شیراز نے اپنے کپڑے اتار دیے, وہ پولیس نے برآمد کیے بعد میں اس کے گھر سے. ارمغان نے اپنے کپڑے اس کو دیے اور وہ اس کو پہنائے, وہ اپنے گھر چلا گیا. یہ آرام سے بیٹھ گئے. ارمغان یہ کہتا ہے کہ اس ساری سٹوری کے بعد میرے اندر کو عجیب سی آگ لگی تھی. میں نے اپنے والد, یعنی جو اس کا ارمغان کا والد تھا کامران قریشی, میں نے اس سے تذکرہ کیا کہ میں نے مصطفیٰ عامر کو قتل کر دیا ہے اور انتقام کا بدلہ لیا ہے, اس نے میری انسلٹ کی تھی. اب یہ بیان کہتا ہے کہ باپ نے یہ کہا کہ بیٹے فوری طور پہ یہاں سے نکل چلو, اپنا ساز و سامان اٹھاؤ, اور یہاں سے میں کاروبار بھی منتقل کر دوں گا دوسری جگہ پہ, اور ہم یہاں سے نکل جائیں, وگرنہ پولیس ہمارے پیچھے آ جائے گی. اس دوران ارمغان یہ بتاتا ہے کہ چونکہ شک تھا مجھ پہ وجیہ عامر کو, مصطفیٰ کی والدہ کو, اس نے مجھے 5-6 فون کیے, اور ہر دفعہ میں ڈینائی کرتا رہا کہ مجھے کیا پتا مصطفیٰ کہاں ہے, یہاں تو آیا ہی نہیں. لیکن اس دوران مصطفیٰ عامر کی والدہ وجیہ عامر جو ہیں, انہوں نے باقاعدہ انصاف شروع کر دیا اور ایک کمپین شروع کر دی, جسٹس فار مصطفیٰ عامر. یہ جو تھا کہ پولیس بھی پیچھے چڑھ گئی. اس دوران اس احتجاج کو دیکھتے ہوئے نا پولیس کو زچ ہو کر یہ ماننا پڑا کہ ہمیں کہیں نہ کہیں جو ہے نا اس کو تلاش کرنا ہے. پولیس بھی تعاقب میں تھی اس بات کی, CCTV فوٹیج لے رہی تھی, 3-4 جگہ سے اس کا پتہ لگ گیا تھا. گاڑی نکلتی, اچھا پھر گاڑی نکلتی بھی دیکھی گئی, بعد میں وہ غائب ہو گئی, یہ نہیں پتہ لگا ہب میں کہاں ہے. ایک طرف یہ ہوا, دوسری جانب کیا ہوتا ہے, گاڑی اور زندہ لاش, جو لاش جو تھی وہ تو زندہ ہی اس کو جلا دیا بیچارے کو. وہ جلی ہوئی لاش اور بڑی آسودہ بہت کوئلے کی شکل میں وہ وہاں 5 روز تک پڑی رہی, دریجی کے تھانے کے چند قدم کے فاصلے پہ.
وہاں ایک چرواہا اپنی بکریاں، ندی بھی ہے گھاس بھی لگی، وہ چرواہا بکریاں لے کے وہاں جاتا ہے اور وہاں دیکھتا ہے گاڑی جلی ہوئی پڑی ہے. گاڑی، اسے یہ نہیں پتا بندہ بیچ میں، گاڑی پڑی. وہ پولیس کو اطلاع کر دیتا ہے، پولیس وہاں جاتی ہے. 5 روز تک وہ پڑی رہی، کسی کو پتہ نہیں چلا. پولیس جا کے عیدی والوں کو اطلاع کرتی ہے، عیدی والے امانتاً لے آتے ہیں اور لا کے رکھتے ہیں، پتہ کرتے ہیں، کچھ پتہ نہیں چلتا. ظاہر جلی ہوئی لاش تھی، نہ شناخت کا تھا، نہ نمبر تھا اس گاڑی پہ. وہ اس کو تلاش کر رہے ہیں. ادھر والدہ جو ہے اپنے بیٹے کے تلاش میں سرگرداں ہیں اور پولیس CCTV فوٹیج لے رہی ہے، فلاں لے رہی ہے. پولیس نے بھی وجیہہ عامر کے اصرار پہ یہ فوکس کر لیا کہ یہ ارمغان کے گھر میں ہی ہے جو کچھ ہے. اچھا، جب یہ سارے معاملات چل رہے تھے، وجیہہ عامر مصطفیٰ کو ڈھونڈ رہی تھی، ارمغان کدھر چھپا تھا؟ ارمغان نے اپنے والد جو کامران قریشی ہیں ان کے سمجھانے کے مطابق، ان کے حکم پہ شیراز سے پلان کیا. شیراز کو 2.5 لاکھ روپے دیتا ہے کہ تو بائی ایئر لاہور چلا جا. دیکھیں اب یہ پلان اس لیے اس نے کیا کہ اکٹھے تو قابو آ جائیں گے، بات کھل جائے گی. اسے بھیجا ایک سمت میں، خود دوسری سمت میں، اسلام آباد. خود اسلام آباد چلا جاتا ہے. اسلام آباد جا کے رابطے میں رہتا ہے. اچھا 4 سمیں، 2 شناختی کارڈ، 4 سمیں مختلف ان کے پاس ہیں. اچھا، ارمغان پکڑا گیا، شیراز پکڑا گیا، شیراز اپنے بیان سے مکر گیا. عدالت کے حکم پر ان کے والدین، خاص کر کامران قریشی، آدھا گھنٹہ ملے شیراز کو اور ارمغان کو. اب ایک بات ذہن میں رہنی چاہیے ہمارے ناظرین کی، بٹ صاحب اس میں قدم قدم پہ دولت انوالو ہے. اشرافیہ جرم کر کے جو بے قصور ثابت ہوتا ہے، بری ہو جاتا ہے، اس کی ریزن بھی ان کی وہ دولت ہوتی ہے. یہ ہر جگہ انوالو دکھائی دیتی ہے. جب ملاقات ہوئی والدین کی، والد کی، اہل خانہ کی، تو اس میں جو کچھ ان کو سمجھایا گیا اس کے مطابق ایک ہوتا ہے انحرافی بیان، اپنے بیان جو پولیس کے روبرو دیا ہے اس سے منحرف ہو جائیں. ایک ہوتا ہے نیا بیان تشکیل دے دیں، منصوبہ بندی کر لیں. شیراز نے اس منصوبہ بندی کا سہارا لیا اور نہ صرف اپنے پہلے بیان سے مکر گیا، اس نے جو چین تھی بیانات کی، ارمغان کے بیانات کو کولیبریٹ کرنا تھا نا، کہ مشترکات جو ہیں وہ نکالنے تھے، وہ اس نے اس سے ایک نیا بیان گھڑ دیا. اس نے عدالت میں یہ کہا کہ میں نے کوئی بیان ہی نہیں دیا ایسا، مجھ پہ تشدد کر کے پولیس اپنی مرضی کا بیان لینا چاہتی ہے، اور یہ ارمغان کی کہانی مجھے بتاتے ہیں، میری کہانی اس کو بتاتے ہیں، اس نے یہ کہہ دیا، اس نے یہ کہہ دیا، یہ سب مفروضے ہیں، میری ایسی کوئی بات ہی نہیں ہوئی، میرا کوئی تعلق نہیں ہے اس قتل سے. جب وہ مکرا تو پولیس چکرا کے رہ گئی. یہ کیا مسئلہ ہے؟ پولیس نارملی جب عدالت میں ملزم کو لے کے جاتی ہے نا، تو وہ مینٹلی پوری طرح پریپیئر کرتی ہے اس کو کہ تو نے یہ کہنا ہے، یہ نہیں کہنا. لیکن یہ نیٹ ورک اتنا خطرناک ہے کہ یہ بار بار بیان بدل کے مخمصہ کریٹ کرنا چاہتے ہیں. یہ ایک ایسا ہیجان کریٹ کر دیں گے کہ گتھیاں سلجھ نہیں پائیں گی. اچھا، آپ کی مصطفیٰ عامر کے فادر سے بھی بات ہوئی، وہ کیا کہتے ہیں اس پر؟ مصطفیٰ عامر کے والد ہماری گفتگو سے تھوڑے سے لٹل بٹ مختلف بیان دے رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ پولیس بڑی اچھی تفتیش کر رہی ہے، مجھے آئیو پہ اعتماد ہے. وہ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا، 1-2 نام لیے انہوں نے ویلاگرز کے کہ جو پہلے بڑے اداروں سے منسلک تھے، میڈیا ہاؤسز سے، اب وہ فارغ ہیں، تو انہوں نے یہ کہانیاں گھڑی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ کنسنٹریشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے، کیس کو مزید الجھانے کے لیے بعض ویلاگرز کو استعمال کیا جا رہا ہے. ایک جملہ انہوں نے کہا، کیا؟ میرے بیٹے کے مقدمہ قتل پہ منشیات کا کیس غالب آنے لگا ہے. یہ جملہ مجھے انہوں نے کہا. میں نے کہا جی وہ کیسے؟ کہتے ہیں بھائی بات یہ ہے کہ میرا کنسرن ہے میرے لخت جگر کی مجھ سے جدائی، بہیمانہ انداز میں قتل، ایک نیٹ ورک کے ذریعے مکروہ دھندہ کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے نیٹ ورک کے ذریعے اس کو ٹھکانے لگایا گیا. میرا مقصد ان ذمہ داران کو سزا دلوانا ہے جو میرے بیٹے کے قاتل ہیں. میں نے کہا جی قتل کی کوکھ سے جنم لیا ہے منشیات کے نیٹ ورک نے. انہوں نے کہا بالکل جھوٹ ہے. بڑی بحث ہوئی میری ان پہ. اچھا، وہ یہ بتاتے ہیں کہ مصطفیٰ عامر کا کوئی منشیات سے لینا دینا تھا، وہ ویڈ لے کر اس دن بھی گیا تھا. میں نے کہا جی کہ ویڈ لے کے گیا، اس پہ ایک FIR ہوئی، اس پہ ایک ریڈ ہوا ANF کا،
انہوں نے کہا سب بے بنیاد ہے. اب وہ کہیں جی مکر گئے, یہ الگ بات ہے. کیا حقیقت کیا ہے یہ الگ بات ہے. اچھا لیکن یہ بھی ایک چیز ہے نا کہ کوئی بھی باپ اپنے بیٹے کے بارے میں یہ بات نہیں کہے گا. آپ دیکھ لیں ساجد حسن کو, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پولیس جو ہے جھوٹا الزام لگا رہی ہے. آپ کامران قریشی کو دیکھ لیں, وہ کہہ رہے ہیں ارمغان نے کچھ کیا ہی نہیں ہے. پر صاحب یہ ہم والدین, ظاہر ہے ہمارے جگر کا ٹکڑا ہے نا ہماری اولاد, اور وہ جن کا اکلوتا ہے, ان کے دل پہ کیا گزر رہی. ہر والد ہر والدہ اپنے بدصورت ترین بچے کو چاند کہتی ہے. اپنے کرمنل بچے کو پروٹیکشن اس حد تک دیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں بے قصور ہے, یہ تو دودھ کا دھلا ہوا ہے. اس میں جرائم پیشہ بچوں کو تحفظ دیا جا رہا ہے. یہ بہت غلط ہے, والدین کی روش غلط ہے. یہ بعد میں اس پہ ہم بات کرتے ہیں, لیکن فی الحال اتنا سمجھیں. میں نے یہ جو والد ہیں عامر شجاع, مصطفیٰ کی غمزدہ بیچارے, زیادتی ہوئی ہے, بہت زیادتی ہوئی. میں کہتا ہوں منشیات کا پورا ملبہ اس پہ ڈال دیں آپ. عامر شجاع جو بات کہہ رہے ہیں, آپ عامر شجاع کے مقتول بیٹے پہ سارا گند اچھال دیں, تب یہ بات تب بھی جسٹیفائی نہیں ہوتی کہ اسے قتل کیا جائے. کیسے جسٹیفائی ہوگی؟ آپ کہیں یہ NF کو مطلوب تھا, جو بھی مرضی کر رہا تھا, سب ٹھیک ہے, لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ قتل جو قبیح ترین جرم ہے شرع میں بھی قانون میں بھی, وہ کیوں کیا اس کو؟ عامر شجاع سے میں نے یہ سوال کیا, یہ کیا تعلق ہے ساحر حسن سے؟ ساجد حسن کتنے بڑے فنکار ہیں, کراچی کے نامور ہیں, پورے ملک میں مشہور ہیں. وہ ان کے بیٹے سے کیا تعلق تھا اس کا؟ انہوں نے کہا میرے بیٹے کا ساحر سے کوئی تعلق نہیں, دوستی, کوئی دوستی نہیں. اچھا, وہ کہتے ہیں ہم ساحر کو نہیں جانتے. یہ دانستہ ایک منصوبہ بندی کے تحت میرے بیٹے کا تعلق جوڑا جا رہا ہے منشیات فروشوں سے, منشیات کے نیٹ ورک سے, تاکہ لوگ قتل بھول جائیں. وہ کہتے ہیں اس جملہ جو انہوں نے کہا, اس لیے بنا ہے یہ شور و شین کی. انہوں نے کہا شور و شرابہ جو ہے یہ فقط اس لیے ہے کہ میرے بیٹے کا قتل دب جائے اور منشیات جو دولت کے حصول کا ذریعہ ہے اس کو اوورلیپ کر دیں. تو میں نے کہا جی پھر کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا جی کہ میں ذہنی طور پہ اس وقت مفلوج ہوں, میں کچھ نہیں کر سکتا. مجھے خواب میں میرا بیٹا دکھائی دیتا ہے تو میرے اوسان خطا ہو جاتے ہیں, اور میرے غم کی کوئی ایسی سچویشن میں آپ کو بتا نہیں سکتا جو ہے, تو مجھ پہ یہ ظلم نہ کیا جائے. یہ ظلم انہوں نے کہا ہے, مجھ پہ یہ ظلم نہ کیا جائے کہ میرے بیٹے مقتول کا تعلق ساحر سے, اس کے خاندان سے یا ارمغان کے کارناموں سے جوڑا جا رہا ہے. یہ ان کا کہنا تھا. اچھا, ساحر حسن کے بیان کے مطابق اس نے 2 سال میں 24 کروڑ کی منشیات بیچی ہے. ساحر حسن کے والد ساجد حسن نے آپ کو کیا کہا؟ ساجد حسن معروف اداکار ہیں, ان سے میری بہت طویل گفتگو ہوئی. کیا کہتے ہیں؟ میں نے ان سے کہا کہ ساجد صاحب, آپ کے بیٹے ساحر کو پولیس نے گرفتار کر لیا, باقاعدہ گرفتاری ڈال دی, اور یہ کہا کہ اس کا تعلق ایک بڑے نیٹ ورک سے ہے. ساجد حسن نے تو انکار کیا, اپنے بچے کے ہر معاملے کے حوالے سے تردید ان کے سامنے آئی, جتنی بحث مجھ سے انہوں نے کی. پھر وائس نوٹ, اپنے میسیجز, ٹیکسٹ وہ مجھے بھیجتے رہے. اس میں ہر ایک میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ میرے بیٹے ساحر کو جان بوجھ کر پھنسایا جا رہا ہے, نہ وہ منشیات فروش نہ وہ قاتل. یہ جملہ ان کا ڈی کوڈ کر رہا ہوں میں. اچھا, قتل کا تو الزام اس پر آیا بھی نہیں. قتل کا الزام نہیں آیا, لیکن ذرا عامر شجاع کا بیان دیکھیں نا. وہ یہ کہتے ہیں مجھ سے کہ بھائی میرے بچے کے قتل پہ یہ کیوں تھوپا جا رہا ہے منشیات کا الزام؟ آپ منشیات کی تفتیش الگ کریں, اس کی الگ کریں, یہ بات تو اپنی جگہ پہ, لیکن یہ بیک گراؤنڈ جو میں نے تفتیش پولیس سے اور ایک ادارہ جو منشیات کے خلاف انسداد منشیات کا کام جو کر رہا ہے اس کے ایک افسر سے بات کی, اور اس نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پہ مجھے بتایا. وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ٹی وی کے بڑے فنکار ہیں ساجد حسن صاحب, اور یہ 4 دہائیوں سے پرائیویٹ فنکشنز کرتے ہیں, یہ بزنس ہے ان کا, سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. وہاں جاتا تھا ساحر کو اپنے یہ پولیس تفتیش کے بقول اور انسداد منشیات کے افسر کے بقول, یہ وہاں ان پارٹیوں میں اپنے لیے گاہک تلاش کرتا تھا, اپنے والد کی طرف سے ارینج کی گئی. یہ نارکوٹکس فورس والے کہہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہاں یہ گاہک تلاش کرتا تھا اور ان کو منشیات بیچتا تھا, جس سے اب اس نے بیان دیا کہ میں نے کروڑوں روپے کما لیا اور وہ امیر ہوا. اب ان کے والد صاحب نے کئی چینلز پہ یہ کہا کہ میں تو کرایہ کے گھر میں رہتا ہوں,
اگر میرا بیٹا کروڑپتی ہو تو مجھے کرائے پہ رہنے کی ضرورت ہے. اچھا لیکن ساجد حسن کے جو مینیجر ہیں ان کے اکاؤنٹس میں یہ سارے پیسے آتے تھے؟ یہ بالکل بات یہ پولیس کہہ رہی ہے کہ یہ پیسے ان کے اکاؤنٹ میں نہیں. میں نے یہ سوال کیا افسر سے, تفتیشی افسر سے. میں نے کہا بھائی وہ تو یہ کہتے ہیں, موقف لیتے ہیں ساجد حسن کہ میں تو کرایہ کے گھر میں رہتا ہوں, اگر وہ کروڑوں روپے اس کے اکاؤنٹ میں ہوں, اس کو ملتے ہوں منشیات سے, تو میں گھر نہ اپنا لے لوں. تو وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ ہوشیار ہوتے ہیں وہ کرائے کے گھر میں ہی رہتے ہیں تاکہ ایکسکیوز کریٹ کر لیں. پھر انہوں نے کہا جی کہ آپ ان کی اثر پذیری, اس تفتیشی افسر کے بقول, آپ ان کی اثر پذیری دیکھیں. کبھی یہ نہیں ہوا کہ اتوار کے روز تھانے میں مجسٹریٹ کی عدالت لگ گئی. یہ کس قدر افسوسناک ہے. میں نے کہا کہ اس کیس کے کوک سے جو چیزیں جنم لے رہی ہیں ان میں اشرافیہ کے ایک نمایاں عکس جو ہے نا وہ یہ ہے. کیا عکاسی ہے کہ اتوار کے روز عدالت تھانے میں لگ گئی چھٹی کے دن. ایک تو یہ انہوں نے بتایا. دوسرا انہوں نے کہا جی کہ یہ انکشاف اعتراف ساحر نے پولیس کے روبرو کیا ہے. ابھی 164 کا بیان عدالت میں نہیں ہوا جو ہم کافی عرصے سے ہر کیس میں بحث کرتے ہیں. پولیس کے روبرو جو نے کہا میں 3 سال سے یہ کاروبار کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, اب 3 سال سے کاروبار کا اعتراف کر لیا. پارٹیوں کا بھی نام ساحر نے بتایا. اچھا لیکن کہیں پر بھی تفتیش میں یہ سامنے نہیں آیا کہ ڈرگس کے ساتھ جو ساجد حسن ہے ان کا کوئی لینا دینا ہے؟ ساجد حسن کا کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن کہا یہ جا رہا ہے پولیس کی طرف سے. یہ کہہ رہے ہیں نا ساجد حسن صاحب, یہ کہتے ہیں پولیس مجھے تنگ کر رہی ہے نا. پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ جس طرح ارمغان نے یہ انکشاف کیا, اقرار کیا کہ میں نے اپنے والد سے منصوبہ بندی کی, ان کو بتایا اور منصوبہ بندی ہدایت لی ان سے, اسی طرح وہ کہتے ہیں یہ بات سامنے آئے گی. لیکن اس میں سامنے آیا کیا؟ ساحر کے بیان کی روشنی میں 2 بندے پولیس نے نامزد کیے, یحییٰ اور بازل. یحییٰ اور بازل کو ساحر کے کہنے پہ نامزد کیا گیا ہے. کیوں کہ وہاں سے کنسائنمنٹ جو بھیجتے تھے وہ ایک ایپ تھی, پتہ نہیں آپ کو نام اس کا, سنیپ چیٹ جو ہے, اس کے ذریعے منشیات بک رہی. اس میں یحییٰ اور بازل کا نام ہے. یحییٰ اور بازل کا بیک گراؤنڈ ابھی تک نہیں ملا. اچھا کہتے ہیں کہ جو کراچی کے اندر ڈسٹریبیوٹر تھے اس میں ایک ساحل تھا, ایک مصطفیٰ تھا اور ایک عثمان نام کا لڑکا تھا جو نشے کی وجہ سے ایکسیڈنٹ میں مارا گیا. بٹ صاحب وہ ڈرائیو کر رہا تھا نشے کی حالت میں, اور گاڑی اس نے ایک پہلے بائک سے ٹکرائی, پھر پول سے ٹکرائی اور پھر فٹ پاتھ پہ ڈر گیا, بہت ہو گیا. یہ اتنا خوفناک نیٹ ورک بن چکا ہے, کئی انسانی جانیں جائیں گی, کئی گئی ہوں گی, ہمیں پتہ نہیں چلا ہوگا. اچھا ایک ریسنٹ واقعہ بھی ہے کرک کا, وہ آپ کے سامنے سے گزرا ہے؟ ہاں جی. بٹ صاحب یہ جو کرک ہے نا, یہ خیبر پختونخوا کا وہ علاقہ ہے جس کی سرحدیں علاقہ غیر سے ملتی ہیں. سب سے زیادہ دہشت گردی کے واقعات بھی یہیں ہوئے ہیں. کرک کی ایک بابا ملنگ کالونی ہے, وہاں کا نوجوان تھا فیضان, آئس کا نشہ کرتا تھا. گھر کے برتن تک اس نے بیچ دیے والدین سے, ہر روز پیسے کی ڈیمانڈ کرتا تھا. انکار کرنے پہ, سہولت نہ دینے پہ, یہ جو منشیات کے عادی ہوتے ہیں نا, یہ اگریسو بھی ہوتے ہیں, بعض اوقات بالکل ڈاؤن بھی چلے جاتے ہیں, سینسز میں نہیں ہوتے. اس نے اپنے والد, اپنے بھائی اور بھتیجی 3 کو خنجر کے وار کر کے قتل کیا, ذبح کیا باقاعدہ. اچھا. رات کے وقت, اور بھتیجیوں اور بھابھی سمیت 5 کو زخمی کیا. مطلب پورے خاندان پہ اس نے چھرے چلا دیے, صرف نشہ پورا کرنے کے لیے. خنجر گھونپے, نشے کا عادی تھا نا, خنجر گھونپے, اور گھونپنے کے بعد جن میں سے 3 تو بیچارے موقع پہ. اس کا والد, اب ظلم دیکھیں کتنا ہے, اپنے باپ کو اپنے ہاتھ سے قتل کر رہا ہے, سارے پدری سے محروم ہو گیا. اب وہ نشے کی نارملی ڈیمانڈ ہوتی ہے, نشے پورا کرنے کے لیے پیسے دو, جائیداد کا حصہ دو, فروخت کر کے دو, یہ نارملی ہر نشے کے عادی کے. اتنے واقعات بھرے پڑے ہیں اس منشیات کے نیٹ ورک سے. اب وہ جو انکشاف میں نے آپ کو بتایا کہ ساحر نے کہا کہ بازل اور یحییٰ, یہ 2 بندے ہمیں منشیات دیتے ہیں, پیکٹ بھیجتے ہیں, ہم ریسیو کر لیتے ہیں. اب یہ خود بھی پیتے ہیں, ان سے آگے ڈسٹریبیوٹر بھی رکھے ہوئے ہیں جن کو یہ فراہم کرتے تھے. پولیس نے 2 ڈسٹریبیوٹر بھی گرفتار کر لیے, کراچی پولیس نے. کراچی پولیس پھر کچھ بہتر جا رہی ہے کچھ, لیکن منشیات کے کیس تک. قتل کے کیس میں اب میں آپ کو اصل حقائق بتا دوں, بٹ سب قتل یہ پس پردہ حقائق.
جو ہم تک موثق ذرائع نے بتائے، ہم تک پہنچائے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس مصطفیٰ عامر کے مقدمہ قتل میں کراچی پولیس کی روایتی سستی غفلت برقرار ہے اب بھی۔ اچھا، ویسے انہوں نے کیس تو کمپلیٹ کر لیا ہے، کیس سستی انہوں نے کیسے؟ کمپلیٹ کیا، یہ بڑی اہم بات ہے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کیس میں سارے کا سارا کریڈٹ آئی بی کو جاتا ہے۔ انٹیلیجنس بیورو سندھ جب احتجاج کیا وجیہ عامر نے تو آئی بی ایکٹیو ہوئی۔ یہ آئی بی نے فلائٹیں نکالی، کراچی سے اسلام آباد کی، کراچی سے لاہور کی، لاہور سے سکردو کی۔ یہ جو سکردو کے ہوٹل سے انہوں نے ساری ڈیٹیل نکالی وہ آئی بی نے نکالی، اور انہوں نے بتایا کہ فلاں تاریخ کو یہاں سے یہ کراچی پہنچ گئے، تب ارمغان اور شیراز گرفتار ہوئے۔ یہ ساری انفارمیشن آئی بی کی۔ پولیس کی وہی روایتی غفلت، دیکھیں اب تو ہائپ کریٹ ہوگی نا، اور یہ ہائی پروفائل کیس بن گیا، لیکن جب وہ چیختی چلاتی رہیں وجیہ عامر کہ میرے بچے کو پکڑ لو، شاید زندہ ہی تلاش ہوئے تھا، اگر وہ روک لیتے ناکے والے تو شاید جان بچ جاتی، پولیس فوری ایکشن کرتی تو جو والدین کو کوئلہ شدہ لاش ملی ہے وہ ذرا 5 روز پہلے مل جاتی۔ دریجی پولیس اگر ایکٹیو ہوتی، اپنے بالکل پہلو میں ان کے گاڑی جلی ہے، ان کو شعلے تک نظر نہیں آئے، انہیں گاڑی کی اسمیل نہیں آئی، ایک لاش اندر جو ہے نا کوئلہ بن رہی ہے اس کی اسمیل بھی تو آتی ہے نا۔ یہ ساری باتیں پولیس کی غفلت ہے، اور اس انداز کی غفلت ہے جس پہ ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے کہ ہم اتنے سنگ دل ہو گئے ہیں کہ ہم نوجوان کو زندہ اغوا، دیکھیں اغوا کا مقدمہ تو ہوا، تو ہم زندہ گرفتار کرنے میں ملزموں کو، مقتول جو بیچارہ ایسے لاش کوئلہ بنی ملی اس کو زندہ پکڑنے میں، برآمد کرنے میں کیوں نہیں کامیاب ہوئے؟ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اور اس جو انکشاف سب سے بڑا ہے نا، کہ جس نیٹ ورک کا انکشاف ہوا ہے منشیات کے، اس کے تانے بانے، یہ بہت اہم بات ہے۔ بٹ صاحب، اسلام آباد سے کراچی، کراچی سے اسلام آباد، اسلام آباد سے دبئی، کراچی سے دبئی، لاہور سے اسلام آباد۔ اچھا، ایک تفتیشی ہیں ایس پی انویسٹیگیشن کراچی کے، ان کا بیان سن لیں کہ کوکین جو ہے وہ یہ لاہور سے 10 لاکھ روپے میں خریدتے تھے اور کراچی جا کے 20 لاکھ میں بیچتے تھے، یعنی 10 لاکھ پروفٹ صرف ٹرانسپورٹیشن کا۔ بٹ صاحب، اس بیان کے بعد لاہور میں انسداد منشیات کے جو ادارے ہیں ان کو حرکت میں آنا چاہیے تھا کہ نہیں؟ وہ کیوں متحرک نہیں ہوئے؟ جن سے لاہور میں لیتے تھے اس کے نام بھی منظر عام پہ آ گئے۔ اس تفتیشی کا یہ کہنا ہے کہ میں نے مکمل رپورٹ 10-12 صفحات کی محکمہ داخلہ کو بھجوا دی، جو وزارت ہے اینٹی نارکوٹکس کی اسلام آباد، ان کو سینڈ کر دی کاپی۔ اس کے باوجود لاہور پولیس بھی سو رہی ہے، اسلام آباد پولیس بھی سو رہی ہے، اور سب سے بڑھ کے آپ یہ دیکھیں کہ جو نام سکردو کے ہوٹل میں، لاہور کے ہوٹل میں جس نام سے یہ ٹھہرے وہ جعلی شناختی کارڈ تھا۔ ایک یہ بہت بڑا ایشو ہے۔ اب پولیس نے افغان باشندوں کے خلاف جو یہ آپریشن شروع ہوا ہے نا، اب پاکستان میں خیبر پختونخوا کی اور اسلام آباد کی پولیس جو ہے نا، پنجاب میں تو نہیں ہے اس طرح کے واقعات، یہ ان افغان باشندوں کو تلاش کر رہی ہے جو دہشت گردی میں ملوث ہیں۔ انہیں کارڈ ایشو ہوئے 2 طرح کے، کچھ پاکستانی سٹائل کے کارڈ ہیں، کچھ افغان باشندہ لکھا ہوا، شہریت افغانی لکھی وہ کارڈ ہے۔ ان کارڈوں کے ذریعے ان کو دیکھا جا رہا ہے وہ کہاں چھپ گئے۔ تو اب یہ ایک ایکٹیویٹی ہوئی ہے، تو اسی حلے میں اس طرح کے لوگ جو 2 نمبر دھندا کرتے ہیں ان کے پاس شناختی کارڈ زیادہ ہیں۔ اب ایک عجیب بات بٹ صاحب، یہ جو رائفلیں نکلی ہیں یہ لائسنسی نہیں ہے۔ اچھا، کہتے ہیں یہ بھی اس نے آن لائن منگوائی تھی۔ آن لائن منگوائیں، شوقین تھا ارمغان رائفلوں کا۔ یہ شوق جو ہے نا منشیات کا، یہ اسلحے کا شوق بھی پیدا کرتا ہے۔ آپ نے ارمغان کا لائف سٹائل دیکھا ہے؟ 30 سے 35 گارڈ اس نے رکھے ہوئے تھے، ڈالے اس کے پاس تھے۔ اس طرح کا ایک شخص جب گھر سے نکلتا ہے سڑکوں پہ تو پولیس کیوں سوئی رہتی ہے؟ بدماشی کرتا ہے۔ انہیں دکھائی نہیں دے بھائی، اس سے پوچھیں کیوں کرتا ہے ایسا، اسے گارڈوں کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کی ساحر کے والد ساجد حسن سے بھی بات ہوئی، تفتیشی افسر سے بھی بات ہوئی، آپ کو کیا لگتا ہے آنے والے دنوں میں ساحر حسن کے کیس کا کیا بنے گا؟ بٹ صاحب، اس کیس کو مکمل تناظر میں دیکھیں، اس میں ایسے ایسے پردہ نشینوں کے نام آئیں گے
کیوں آج تک 20-25 سال خاموشی چھائی رہی؟ اب یہ راز افشا ہوا ہے. مطلب دوسرے معنوں آپ یہ کہیں کہ مصطفیٰ عامر اپنی جان دے کر کئی نوجوانوں کی جان بچا گیا ہے, کئی گھرانوں کی تباہی بچ گئی. لیکن جو ساحر نے بیان دیا, گرچہ کہ ان کے والد تو ساجد تو انکاری ہے اس سے, وہ تو کہتے ہیں جھوٹ ہے سارا, پولیس مجھ پہ تھوپ رہی ہے. اور انہوں نے ایک اور بھی جملہ کہا ہے بٹ صاحب, وہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑھ کے اگر میں کوئی خدا نہ کرے اس طرح کی گفتگو اس وقت کر دوں جو حقائق پہ مبنی ہے تو میری اپنی جان کو خطرہ ہے. اچھا, مطلب ان کے پاس کافی نام ہے یا کافی کافی انکشافات نام ہیں. بھی ہیں بٹ صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں چھوٹی سی, یہ جو منشیات ہے نا, اس کا کیس ہر روز ایک نیا دروا کر رہا ہے. مصطفیٰ عامر کیس جو ہے, اس کی بغل سے جو بچے نکل رہے ہیں نا منشیات کے, اس میں ہر ایک کی جان کو خطرہ ہے, کوئی محفوظ نہیں ہے. یہ بات ان کی ساجد حسن کی ٹھیک ہے, لیکن وہ انکاری ہیں, تردید کر رہے ہیں اس بات کی کہ میرے بیٹے ساحر نے کوئی انکشاف نہیں کیا. لیکن آپ سنیں انکشاف کیا ہے پولیس کے بقول. جو منشیات کے 4 افراد بڑے افسر وہ اس کی تفتیش کر رہے ہیں منشیات کیس کی, ان میں سے ایک سے میری بات ہوئی, وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا جی یہ اسلام آباد میں منشیات اتنی کیسے آ رہی ہے, وفاقی دارالحکومت ہے, بڑا سیکیورڈ ہے, چپے چپے پہ ناکے ہیں, اور صرف ایک ادارہ تھوڑی ہے اینٹی نارکوٹک فورس انسداد منشیات کی وزارت. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری افغانستان سے آ رہی ہے. میں نے افغان تذکرہ کیا باشندوں کا, وہ کہتے ہیں کہ افغان باشندوں کے ذریعے دہشت گردی کے لیے ہتھیار اور منشیات, انہوں نے 3 مثالیں مجھے دی ہیں. ایک دارالعلوم حقانیہ نوشیرہ جو مولانا حامد الحق شہید کیے گئے, ایک بنو کی مسجد میں واقع, اور ایک انہوں نے کہا دہشت گردی جو ٹارگٹ کلنگ کی شکل میں ہے. ان سب میں یہی باشندے شامل ہیں جن کے رابطے نکلے افغان یعنی سرحد پار سے اور تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ. یہ وفاقی حکومت نے, پرائم منسٹر نے خود اقرار کیا. عجیب سی بات, وہ کہتا ہے افسر کہ افغانستان سے منشیات پہنچ جاتی ہے. میں نے کہا کوئی رکاوٹ نہیں ہے. کہتا جناب رکاوٹ ہوتی تو ہمیں پتہ ہوتا کہ بازل کون ہے یا کون ہے. کہتے رکاوٹ نہیں ہے تو ہم بے خبر ہیں, لا علم ہے, ان کو پتہ ہی نہیں. وہ کہتے ہیں وہاں آ رہی ہے اور وہاں سے ایک کسی جگہ پہ یہ پیکٹوں میں بند ہوتی ہے اور پھر یہ کوریئر سروس کے ذریعے کراچی پہنچتی ہے. اسلام آباد سے کہتے ہیں لاہور بھی آ رہی ہے. یہ راستہ کابل لنڈی کوتل والا جو تورخم بارڈر, وہ سارے استعمال ہوتے ہیں خیبر پختونخوا سے, اسلام آباد پہنچ جاتی ہے. بٹ سب موٹر وے پہ کوئی کسی قسم کا ایسا معاملہ انتظام نہیں ہے کہ راستے میں منشیات چیک ہو. موٹر وے تو صرف ٹول پلازا ہے, آپ ٹول گزر گئے جہاں مرضی چلے. تو وہاں سے یہ بآسانی اسلام آباد داخل ہوتی ہے. اسلام آباد سے پورے ملک میں جا رہی ہے, اور ملک میں جانے کے ساتھ ساتھ کتنے خاندان تباہ کر رہی ہوگی, کتنے ادارے تباہ کر رہی ہوگی. وہ کہتے ہیں 100 سے زائد, اس افسر کا بقول 100 سے زائد کیریئر, کوریئر, ڈیلر, سب ڈیلر, کنزیومرز موجود ہیں جن کو بآسانی قابو کیا جا سکتا ہے. قابو کیسے کیا جا سکتا ہے؟ منشیات تو پکڑی ہی انٹیلیجنس بیس کارروائیوں پر ہوتی ہے. بٹ صاحب ہم انٹیلیجنس بیس کارروائی میں سابق وفاقی وزیر قانون رانا ثناء اللہ کو پکڑ سکتے ہیں نا, پکڑ سکتے ہیں نا, جھوٹی ڈال کے. بعد میں ثابت ہوا کہ عدالت نے کہا اگر ہم غلط کارروائی کے لیے اتنی ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں تو صحیح ملزم تک پہنچنے کے لیے کیوں نہیں کر سکتے؟ ایک سوال. دوسری بات اہم ترین, جن اداروں کو یہ ذمہ داری تفویض کی گئی ہے کہ وہ انسداد منشیات روک کریں گے, انسداد منشیات کی ذمہ داری ہے نا ان کی, اور وہ نہیں کر رہے, وہ کارکردگی رپورٹ جو جاری کرتے ہیں وہ جھوٹی ہوتی ہے. میرا پتہ مطالبہ کیا ہے, یہ دونوں یہ باتیں میں نے تحقیق کے بعد نکالی ہیں, یہ میرا اپنا نچوڑ ہے کہ دونوں کیس منشیات اور قتل الگ الگ دیکھے جائیں, دونوں کی GIT بننی چاہیے. اچھا, یہ مطالبہ جو ہے وہ عامر شجاع کا بھی ہے. عامر شجاع کا بھی ہے, ساحر صاحب کے جو ساحر کے والد ہیں نا ساجد صاحب, ان کا بھی ہے. وہ بھی یہ کہتے ہیں اس کی غیر جانبدارانہ, دیکھیں ابھی تو محض الزامات کی حد تک سارا کچھ ہے نا, اس کی تہ تک پہنچنے کے لیے بڑی باریک بینی سے تفتیش ریکوائرڈ ہے, اور وہ تب ہوگی 2 انڈیپینڈنٹ GITs بنے,
وہ تمام کیسوں کے تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھ کے رپورٹ تیار کریں. میں نے آپ کو سانحہ سیالکوٹ 2 بچے منیب اور مجیب بتائے تھے ایک دفعہ، یاد ہے ہم نے ڈسکس کیا تھا ایک کیس، ابھی اس پہ ہم بات بھی کریں گے. ایک کیس ہم نے ڈسکس کیا تھا جس میں جسٹس ریٹائرڈ کاظم علی ملک، انہوں نے اتنی ضخیم رپورٹ درجنوں صفحات پہ مشتمل لکھی، اور انہوں نے ایک ایک نام لکھا کہ اس کا اتنا قصور ہے، اتنا اس کا قصور ہے، اتنی غفلت ہے، اتنا یہ. اس طرح کی رپورٹ جو ہے تیار کی جانی چاہیے، اس پہ سزا اور جزا عدالت میں پیش کی جائے، سزا اور جزا کا تعین ہو، ایک بات. اور اگر ہم یہ بچانا چاہتے ہیں کہ کراچی نصف ملک ہے، اگر کراچی کو، اہل کراچی کو، خاندان بڑے بڑے جو ہیں ان کو بچانا ہے تو خدا را اس کو ٹیسٹ کیس بنا کے منشیات کو بھی، تاکہ نسلیں بچ جائیں، اور مصطفیٰ کے متاثرہ خاندان کو انصاف مل جائے. تب ہمیں پورے انصاف کے سارے تقاضے مکمل کرنے ہیں. یہ روایتی غفلت نکالنی چاہیے. ہاں اس میں آئی بی کے لوگوں نے بڑا کام کیا نا، تو جو GIT میں ڈال دیں اس کو. دیکھیں کوئی نہ کوئی طریقہ ہمیں اپنانا چاہیے جس سے یہ انصاف کے تقاضے پورے ہوں اور غمزدہ خاندان کو انصاف ملے، اور آنے والی نوجوان نسل جس کا تعلق 20 سے 25-30 سال کے عمروں کے تک ہے، وہ کسی اور ارمغان کے کسی مکروہ دھندے کا شکار نہ ہو، نہ اس کا حصہ بنے، نہ سہولت کار بنے. تو کراچی بھی محفوظ ہے اور پاکستان بھی محفوظ رہے گا. آپ نے بھی پچھلے 30-40 سالوں میں دشمنداریاں دیکھی ہیں لاہور کی، جس میں تیفی بٹ کی ہو، بلنا ٹرکاں والے جو ہیں ان کی ہو، ان کے بھی گن مین ساتھ ہوتے تھے. کیا تب بھی یہ ڈالا کلچر ہوتا تھا جو اب لاہور کے اندر شو کیا جا رہا ہے؟ 2 دن پہلے کا واقعہ ہے، بیجنگ انڈر پاس پر جو کچھ ہوا وہ ہم سب کے سامنے ہے. پر صاحب وہ دشمندار لوگ جو ہے نا، ان کی مجبوری ہے اپنا تحفظ، وہ گارڈ رکھتے تھے. لیکن یہ جو اب پرموٹ ہوا ہے نا چودراہٹ میں، کہ یہ آپ شو کر رہے ہیں کہ محلے سے نکلیں گے تو آپ کے ہمسائے اہل علاقہ خوف کھائیں گے. ایک گاڑی آپ کی ہے، آپ ہیں یا آپ کے اچھا بچے بھی، بچوں کے ساتھ بھی اس سے جاتا ہے کہ جو بدماش ہے، جس کو عدم تحفظ کا شکار ہے بیچارہ، خطرہ ہے، اس کے اگر اولاد جا رہی ہے تو ایک گاڑی ہے اس کی، آگے ڈالے پیچھے 6 ڈالے. اچھا اگر بدماش نہیں بھی ہے، خطرہ نہیں بھی ہے، اگر اس کے پاس پیسہ زیادہ ہے تب بھی وہ یہ حرکتیں کرتا ہے. پر صاحب یہ چودراہٹ کی جنگ ہو گئی ہے. یہ اپنے آپ کو شو کرنے کے لیے کہ ہم بڑی کوئی ترم خان چیزیں، ہم یہ کلچر اپناتے جا رہے ہیں. یہ قبائلی روایات میں بھی ہے، یہ شہری روایات میں بھی ہے، اور اب یہ ایک ایسے جرم کی شکل میں ہے. دیکھیں تیفی بٹ کا، بلا ٹرکاں والے کا، ٹیپو ٹرکاں والے کا، بالاج کا آپ نے تذکرہ کیا نا، ان کی بعض حالات میں مجبوریاں بھی تھیں، لیکن وہ پروسیجرل میٹر نہیں ہے. دیکھیں بٹ صاحب یہ جو واقعہ آپ نے بتایا ابھی، یہ جو بیجنگ انڈر پاس پہ مغل پورہ تھانے کے حدود میں، دھرمپورہ مغل پورہ کے درمیان میں، یہ ایک جو کمیونٹی ہے، اقلیت، منورٹی، اس کے 2 رہنما وہ جا رہے تھے. ان کو جو گارڈ جنہوں نے یہ اس عمران نامی شخص کو مارا، تشدد کا نشانہ بنایا، سر بازار گولی چلائی، ہاں گولی چلائی. یہ اس شخص کو جب مارا گیا تو گارڈوں نے پیچھے سے اتر کے، صرف قصور کیا تھا اس کا کہ انڈر پاس سے وہ جا رہا ہے، گاڑی تھوڑی آہستہ ہے، انہوں نے 2 ہارن دیے، وہ پیچھے نہیں کیا، سائڈ پہ نہیں کیا، انہوں نے پھر ہارن دیے. بٹ صاحب جو انڈر پاس ہے نا، انڈر پاس، وہ بیجنگ انڈر پاس بہت لمبا ہے، سب سے بڑا میرا خیال اور وہی ہے. اس کو آپ ایک دم لیفٹ پہ ٹرن نہیں لے سکتے، یو شوڈ ٹیک اے ٹائم. اس دورانی میں آپ جائیں گے نا، 1-2 ہارن کے بعد یہ آگے غصے میں، اور اس کو بالکل اینڈ سے دیوار کے ساتھ لگا کے نا انڈر پاس کی کراس کیا، اور کراس کر کے اس کو روک لیا، اور روک کے پہلے تشدد کیا، گولی چلائی. کیا نہیں ایکٹ کیا، اور جن لوگوں نے کیا وہ کون ہے؟ پرائیویٹ کمپنی کے گارڈ. اتنی بڑی کوئی آفت نہیں آئی تھی. اگر تو اقلیتی رہنما پروٹوکول کے ساتھ جا رہے تھے تو انہوں نے بندوقیں شو کرنے کی ضرورت نہیں تھی. ٹھیک ہے، کوئی مذہب اسلحے کی نمائش کی اجازت نہیں دیتا، کوئی مذہب بھی ہو. پر صاحب ایک جملہ سنیں اس کیس کے والے سے، میں نے بڑی تحقیق کے بعد نکالا ہے، جو مصطفیٰ عامر کیس ہے نا اور منشیات کا کیس. بٹ صاحب یہ جو کلاؤڈز ہیں نا، کلاؤڈز،
وہ ڈیجیٹل اور سوشل میڈیا کے کلاؤڈز، یہ کلاؤڈز کرائم ہے یا کرائم کلاؤڈز ہیں، یہ ہی کلچر کا حصہ ہے، اس پروٹوکول کلچر کا. یہ بھی بدماشی کا کلچر ہے، یہ کلاؤڈز آف کرائم ہیں. کیا کہ جی بندوقیں تان کے بندہ بیٹھا ہے، او بھائی اگر اس کی جان کو خطرہ ہے تو علیحدہ بات ہے. یہ ایک نئی روایت یہ ہے کہ راستہ ہمیں کھلا مل جائے، کہ کوئی سگنل نہ ہمیں رکنا پڑے، ٹریفک کہیں آہستہ. بٹ صاحب مجھے آپ بتائیں، لاہور شہر میں آپ گھومتے ہیں، کتنے فٹ پاتھوں سے لے کے اور انڈر پاس تک، اوور ہیڈ برج تک ہمیں رکنا پڑتا ہے نا، مجبوری ہے، ٹریفک کا رش ہے. افطاری کے وقت پہ دفتر کے چھٹیوں کے اوقات میں، اسکولوں کے کالجوں کے چھٹیوں کے اوقات میں ٹریفک کا رش ہوتا ہے، مجبوری ہے. تو ہم اگر 2 منٹ رک کے تعامل کر لیں گے تو کون سی آفت آ رہے گی؟ اس شخص کو کیا جلدی تھی، اس اقلیتی رہنما کو جس کو ان گن مینوں نے نکالنا تھا. اور پھر اگر اس بندے نے دیکھیں، وہ بندہ باہر اترا، ویڈیو میں دکھائی دے رہا ہے، عمران نامی شخص باہر آیا اور اس نے ان سے پوچھا بھی کیا آفت آ گئی، تو یہ کون سا جرم ہے؟ آپ ہارن پہ ہاتھ رکھ لیں اور بجائے جائیں مسلسل. تو بات اس کا دیکھیں، اس کا معقول تھا یہ سوال کہ بھی کیا آفت آ گئی. اچھا، اگر اس ٹائم گولی مس نہ ہوتی تو اس لڑکے کو لگ جاتی؟ انہوں نے تو اسی کو ماری تھی، یہ تو خدا نے اس کو محفوظ رکھا، یہ کوئی معجزہ ہو گیا، بچ گیا وہ. مطلب ان لوگوں کو اختیار ہے کہ سڑک پر جا کر کسی کی بھی جان لے سکتے ہیں، ان کے پاس پیسہ ہے. بٹ صاحب یہ جو پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں نا، پرائیویٹ کمپنی جس کے خلاف کاروائی کی لاہور پولیس نے، ایک ہم یہ ہے کہ ہمارا ایک رواج ہے، روایت ہے کہ ہم سب کچھ لٹا کے ہوش میں آتے ہیں. جب سوشل میڈیا پہ ہائپ کریٹ ہوئی نا اس واقعے کی، بیجنگ انڈر پاس کی، تب پولیس نے ایکٹیویٹی شو کی. اب ڈی آئی جی جو ہیں، انہوں نے ایس ایس پی نے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم اس سیکیورٹی کمپنی کے مالکان کو پکڑیں گے، ان کا لائسنس بھی کینسل کریں گے. اچھا، لیکن جو مالک تھے جنہوں نے یہ گارڈز ہائر کیے تھے، ان پہ ایکشن نہیں ہونا چاہیے؟ ان پہ بھی ایکشن ہونا چاہیے. آپ یہ بتائیں کہ کیا اگر کوئی اقلیتی رہنما لاہور میں آ رہا ہے، وہ ڈی سی لاہور کو درخواست دے دے، ایسے وہ وزارت داخلہ پنجاب کو لکھ دے ایک خط کہ جی ہمارے بندے نے موو کرنا ہے وہاں سے وہاں، اس موومنٹ کے لیے سیکورٹی دے دیں گے پولیس گارڈ. پیڈ گارڈ بھی ہوتی ہے، پیڈ گارڈ سے مراد ہے کہ آپ پیسے دیں اور اپنے ساتھ گارڈ رکھ لیں، لیکن پروف کریں کہ ضرورت ہے آپ کو. محض آپ نے سگنل کراسنگ جو ہے اس کو عبور کرنے کے لیے، بندوں کو دکھانے کے لیے کہ ہمارے ساتھ آگے پیچھے گن مین ہے، ٹک ٹاک ویڈیو بنانے کے لیے، ٹک ٹاک ویڈیو. اچھا، اب یہ ٹک ٹاک والا ویڈیو والا، یہ جو ڈالا کلچر ہے، یہ ایک مجرمانہ فعل ہے. میں بڑے وثوق سے آپ کو بات کہہ رہا ہوں کہ لاہور سمیت دیگر علاقوں میں جو سیکیورٹی کمپنیوں کے نام پر دھندے کاروبار ہو رہے ہیں، ان میں سے 50% سے زائد غیر قانونی ہیں، لائسنس نہیں ہے ان کے پاس. 3 طرح کے لائسنس چاہیے: سیکیورٹی کمپنی کا لائسنس، اسلحے کا لائسنس اور اسلحے کی نمائش کا پرمٹ. بٹ صاحب آپ نمائش جب کریں گے نا تو آپ کو کیرنگ پرمٹ بھی چاہیے اور شو پرمٹ بھی چاہیے. یہ 50 سے 60% ایسے ادارے ہیں جن کے پاس کوئی پرمٹ نہیں ہے. وہ 62 لوگ ہیں اس کے مالکان، ان کو کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا. اب یہ امید کی جا رہی ہے کہ لاہور پولیس، جو کہ انوالومنٹ بڑی ہوگی، وزیر اعلیٰ نے خود حکم جاری کیا ہے کہ لاہور پولیس اور اس کے جو بزرگ ماہر ہیں وہ اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے. اور عمران کے طرف سے جو ایف آئی آر درج کروائی گئی ہے تھانہ مغل پورے میں، اس پہ پراپر کاروائی کرا کے عدالت کے تھرو ذمہ داران کو سزا دلوائیں گے. یہ ڈالا کلچر کو جس قدر ہم جتنا ہو سکتا ہے اس کے خلاف کمپین کریں. اس دیکھیں، اب عجیب سی بات یہ ہے کہ دشمندار غیر محفوظ شخص اپنے آپ کو، جو بیچارہ عدم تحفظ کا شکار ہے، وہ تو مجبوری کے تحت رکھتا ہے، لیکن اس کے پاس بھی اچھا، لیکن اتنے زیادہ گارڈ رکھنا الاؤ ہو سکتا ہے؟ دشمن دار ہے، 2 گارڈز رکھ لے. 2 گارڈز بہت ہوتے ہیں، لیکن مجھے آپ یہ بات بتائیں، 6 گارڈز تھے اور وردی دیکھیے، وہ کمانڈو لگتے ہیں شکل سے، اور لوگ عام شہری تو یہی سمجھتے ہیں کمانڈو جا رہے ہیں پولیس کے. اس طرح کی وردی جو ہے نا، جو پہنتا ہے، ان کے خلاف تو فوری کاروائی ہونی چاہیے. بٹ صاحب شیخ اصغر، شیخ شکیل اصغر، شیخ روہیل اصغر، ان کے والد مرحوم پارلیمنٹرین، سارا خاندان پارلیمنٹرین، بڑے بڑے انڈسٹریسٹ، بڑی معروف فلور مل ہے ان کی.
یہ باغبان پہ شالمار سے آگے پورا علاقہ تھا. وہ 6 گنمنوں کے ساتھ جا رہے تھے, آنکھوں دیکھا واقعہ. جب وہ قتل کیا ان کے دشمنوں نے, مخالفوں نے, تو سارے کے سارے گنمینوں کے اسٹرائکر جو ہوتا ہے اس پہ ہاتھ تھے. موت نے ان کو مہلت نہیں دی کہ مخالف پہ حملہ آور پہ فائر کر دیتے. ایسے واقعات موجود ہیں کہ گن مین آپ کو نہیں بچا سکتے, اپنے آپ کو بھی نہیں بچا سکتے, گولی چلانے کا موقع بھی نہیں ملتا. تو یہ موجود ہے نا. ٹیپو ٹرکان والے پہ, بالاج کے والد مرحوم پہ جب ہوا حملہ ایوان عدل کے سامنے, ضلع کچہری اور سول کورٹ کے درمیان میں جب حملہ ہوا تو گن مین ان کے مارے گئے, موجزانہ طور پہ محفوظ رہے. وہ اس کا پرچہ بھی بڑے معروف لوگوں پہ ہوا تھا. یہ بھی آنکھوں دیکھا واقعہ. تو بٹ صاحب آپ کے گن مین آپ کو تحفظ فراہم نہیں کرتے. ایک ڈیٹرنٹ ہوتا ہے. ڈیٹرنٹ یہ کہ آپ کا مخالف ڈرے گا کہ یار اس کے ساتھ گن مین ہے, کہیں ریٹیلیشن نہ ہو, جوابی حملہ نہ ہو جائے. اچھا, اگر یہ واقعہ بیجنگ انڈر پاس کی بجائے کسی سنسان علاقے میں ہوتا, آپ کو لگتا ہے کہ عمران نامی لڑکا وہ تو عمران کو مار کے بھاگ گئے ہوتے. وہ تو دیکھیں جذبات, غصہ تو محافظین میں ہونا ہی نہیں چاہیے. اچھا, کہ یہ پیسے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے باقی عام شہری کیا کیڑے مکوڑے ہیں جو سڑک پہ آتے ہیں تو یہ پھر سب کو کچل دیتے ہیں؟ ریمنڈ ڈیوس نے کیا کیا بتائیں؟ اس نے راستے میں مار دیے, بآسانی فرار بھی ہو گیا. کچھ ہوا اس کا؟ کیا ہوا؟ تو کیڑے مکوڑے ہیں نا جن کو مار کے بھاگا وہ. تو یہ کیڑے مکوڑے شہری جو ہیں جب یہ اکٹھے ہو کے سراپا احتجاج بنیں گے اور انقلاب کی نوید سنائی دے گی, تب اشرافیہ کو سمجھ آئے گی. ملتان پولیس کا آپ نے دیکھا ہے, انہوں نے تو پابندی لگا دی ہے. بہت اچھا اشتہار ہے, میں بڑا خوش ہوا. بٹ صاحب سوشل میڈیا پہ چلایا انہوں نے, ابھی کسی پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا میں نہیں ہے, سوشل میڈیا پہ, ڈیجیٹل میڈیا پہ چل رہا ہے. وہ وہاں کے ڈی پی او نے, آر پی او نے ایک انتباہ کیا کہ ڈالا کلچر ختم کریں, اور نہ صرف ختم کریں, ہم ہر ایک کو, خاص کر میڈیا ہاؤسز سے منسلک لوگ جو ہیں وہ اس کو پرموٹ کریں, اس بات کو کہ ڈالا کلچر ختم ہونا چاہیے. ثابت کریں چاہیے کس کو سیکیورٹی. لیکن قانون میں ہر چیز موجود ہے, اس کے نفاذ اور عمل درآمد میں پرابلم آ رہی ہے. ملتان تو لاہور کی نسبت چھوٹا شہر ہے نا, ٹھیک ہے, ماشاءاللہ اولیاء اللہ کا شہر ہے وہ, ہے مدینۃ الاولیاء ہے. لیکن آپ مجھے بتائیں, لاہور اسلام آباد انہوں نے کیوں نہیں یہ کیا؟ لاہور میں بٹ صاحب جب یہ کرکٹ ٹیمیں آئی ہیں نا چیمپئنز ٹرافی میں, اس سے پہلے 2 ٹیمیں آئیں کرکٹ کے لیے, بٹ صاحب مال روڈ سے اور قذافی اسٹیڈیم تک جتنے رہائشی ہیں, جتنے کاروباری لوگ ہیں, وہ باقاعدہ ہوسٹیج یرغمال ہوتے تھے. ایسی ہے. ہم لوگوں کو گھروں سے باہر نہیں نکلنے دیتے وہ, کہ آپ قید ہو جائیں, ایکٹیویٹی ختم ہماری. اسکولوں کو چھٹیاں کروا دیتے تھے, شاپس بند کرواتے تھے, مارکیٹیں پلازے شٹر ڈاؤن. یہ سارے کے سارا جو ہے نا, یہ بےہودگی کا شاخسانہ ہے. غیر قانونی, غیر آئینی, غیر جمہوری, بد اخلاقی پہ مبنی یہ ایکٹ ہے. اس کا جس قدر کنڈیم کرنا, مذمت کرنا, برا بھلا کہنا ہر ایک پہ فرض ہے. اخلاقیات کا جنازہ نکلا کراچی کے ایک بنگلے میں, کیا گل کھلائے جاتے تھے. اسی وجہ سے مصطفیٰ عامر قتل ہوا نا, اسی وجہ سے یہ منشیات کی سمگلنگ کا جو نیٹ ورک ہے اس کا انکشاف ہوا. اب خدارا اس سے فائدہ اٹھائیں. وہ اپنی جان سے چلا گیا بچہ, اب کوئی نیا نہ جائے. اور یہ منشیات کا نیٹ ورک جو ہے اس کو صرف انکشاف کی حد تک نہ رکھیں, اس کے آگے باقاعدہ بیریئر کھڑا کرنا ہے, رکاوٹ کھڑی کرنی ہے. یہ جو کلاؤڈ ہے نا, میں نے آپ کو جملہ کہا ہے کہ یہ سوشل میڈیا, ڈیجیٹل میڈیا کا کرائم کلاؤڈ جو ہے اس کے آگے کوئی بیریئر کھڑا کریں, اور یہ کھڑا کر کے ان کے لیے جو ذمہ داران ہیں ایک سبق بنا دیں, ایسی سزا دی جائے. اچھا ایک اور بھی ہے انسدادی دہشت گردی کی عدالت میں نا, اسے 7 دن کا ریمانڈ دے دیا. 7 دن کا ریمانڈ ہوا 17 مارچ ارمغان کا. یہ ریمانڈ جو ہے نا, اس میں جتنے انکشافات ہوں یہ پولیس کے روبرو نہیں رہنے چاہیے. ان کو عدالت میں لے جا کے دیکھیں, مقدمہ قتل کو نا
पुलिस तफ्तीश, प्रोसिक्यूशन, पुलिस यानी ये जिनने मुकदमा दर्ज किया, ऑपरेशन, फिर इन्वेस्टिगेशन, फिर प्रोसिक्यूशन, फिर अदालत, ये चारों मुजतमे करके अपनी तवानाइयाँ इन सारे इंकशाफात को 164 के बयान में तब्दील करवाएं और उसकी रोशनी में जो 2 JITs मैंने कही, 2 JITs बड़ी बरक रफ्तारी से इसकी तफ्तीश करें, इन केसों की समाअत करें और फिर एक ऐसा रिज़ल्ट निकालें कि ये DHA के बंगले में धंधा कर रहे थे, वो कॉल सेंटर का था, वो मंशियात का था, वो बदकारी का था, बदअखलाकी का था, वो कत्ल का था, तशद्दुद का था, जितने मामला सामने आए उन सारों से बचने का वाहिद हल ये है कि मुस्तफ़ा आमिर कत्ल और अरमगान और साहिर के बयानात की रोशनी में ये दोनों वाक़यात की बारीक बीनी से तफ्तीश हो और वो लोग जितने किरदार इसमें शामिल हों, इससे हट के वो कितने बाअसर हैं, किस खानवादे से ताल्लुक़ है। भट्ट साहब, मुझे एक तफ्तीशी ने यह बताया है कि अगर जनून तफ्तीश हो गई तो कराची के बड़े बड़े ख़ानदानों के चेहरों से नकाब उठ जाएगा। अगर ये आप चाहते हैं कि आने वाला कल कराची के लिए और अहले पाकिस्तान के लिए महफूज हो, तो उसके लिए हमें आज ही इस केस को ट्रायल टेस्ट मॉडल केस जो मर्जी कह लें वो बना के इसकी तफ्तीश करानी होगी और उसके बाद एक अहम एक्ट इस सारी तफ्तीश के हवाले से जितने व्लॉगर्स हैं, जितने मीडिया पर्सनस हैं, वो इसको अपने अपने टॉपिक उन्वान के तहत इस पे इतना फोकस करें, इसको इतना पब्लिक करें कि हर एक के लिए सबक आमोज़ हो। ये सबक आमोज़ होगा तो कल आने वाला कल का कराची भी महफूज होगा, पाकिस्तान भी महफूज होगा और अहले पाकिस्तान भी महफूज होंगे। ये जो डाला कल्चर के नाम पे बदमाशी की जाती है रोड्स पर और शहरियों को कीड़े मकोड़े समझा जाता है, हम सबका फ़र्ज़ है कि इसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाए और असले की नुमाइश और डाला कल्चर पे पाबंदी लगाई जाए।